برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ سیرت نبویہ علی صاحبها الف الف تحیہ کے ضمن میں ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو عزت و کامرانی سے لوٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ اس سفر کے دوران میں کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقبہ پر یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور آپ کے پاس صرف حضرت حذیفہ اور حضرت عمار، اور حضور نے حکم دیا کہ اور کوئی نہ آئے۔ یہ بھی دراصل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی نگرانی فرماتے تھے کہ لشکر کیسے جا رہا ہے، ترتیب کیسی ہے، تنظیم کیسے ہے۔ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور سارا لشکر آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بنو تمیم کے کچھ منافقین جو تھے ان میں سے 14 آدمیوں نے اتفاق کیا کہ بھی بڑا اچھا موقع ہے اور آپ اکیلے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ 2 آدمی ساتھ، تو ایسے موقع پر ہم کیوں نہ ایسے طریقے سے اوپر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں یا حملہ کر دیں۔ تو وہ 14 آدمی جو تھے انہوں نے پہاڑ پر دوسرے راستے سے چڑھنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ساتھ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ حذیفہ ذرا پہاڑ کی طرف نظر ڈالو۔ جب انہیں نظر ڈالی تو چڑھتے ہوئے نظر آ گئے، اب وہ گھبرا گئے۔ کبھی ہم نے تو حملہ کرنا تھا نا خفیہ، لیکن ہماری بات تو ظاہر ہو گئی، ہمیں صحابی نے دیکھ لیا۔ تو حضرت حذیفہ نے انہیں جب للکارا، نے کہا کہ نہیں ہم تو ویسے چڑھ رہے تھے، بھی حضور اکیلے کھڑے ہیں اور اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچانا تھا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ان کے چہروں کے کپڑے تھے، لیکن ان کے گھوڑوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بنو تمیم تھے۔ آپ نے فرمایا وہ منافق تھے اور اس کا نام یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ 14 آدمی کے نام حضرت حذیفہ کو بتلا دیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن الیمان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا راز تھا کہ حضور نے نام تو بتلا دیے لیکن حکم دے دیا کہ کسی کو بتلانا نہیں، بس یہ راز۔ اور حضرت حذیفہ نے بھی حضور کی اس راز کو نبھایا کہ پھر ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا۔ اور دوسرا واقعہ اس سفر میں یہ پیش آیا کہ صبح کی نماز وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجات کی قضاء حاجات کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے، لوگوں سے بہت دور۔ اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ حمامات یہ ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، بس آدمی پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دور چلا جاتا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے گئے اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور حیران ہے کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے۔ جب بالکل نماز کا وقت جانے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سورج نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی۔ ابھی ایک رکعت پڑھائی تھی کہ میرے آقا تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے جماعت میں نماز پڑھی، جس سے محدثین نے مسئلہ نکالا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کریں کہ بعض لوگ ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے، امام شافعی کی کیا ضرورت ہے، امام مالک کی، امام احمد حنبل کی۔ بھائی اللہ کا قرآن ہے، حدیث موجود ہے، تو ہمیں پھر ان ائمہ کی ضرورت کیا تھی؟ اصل بات یہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ان کا مطلب ائمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک تو آپ بھی پڑھ لیں گے، میں بھی پڑھ لوں گا، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا؟ اب ایک حدیث میں اتنا ہے کہ حضور پاک نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے 1 رکعت پڑھی، بس حدیث مبارک اتنا کہتی ہے۔
یہ ان فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکالا اور پھر باقاعدہ اس کے باب باندھے کہ صلاۃ الاکابر خلف الاصاغر، کہ بھئی ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اب حضور سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، عبد الرحمن بن عوف کا جتنا شان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نبی تو نہیں بن سکتے، تو اب نبی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کبھی بڑا عالم ہے آگے طالب کھڑا ہے تو نماز ہو جائے، تو بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کہ اللہ کا نبی بھی غیر نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ تو حضور کی نماز ہی نہ ہوتی، کیا حضور نماز نہ پڑھتے آپ کھڑے رہتے؟ تو اس لیے یہ محدثین و فقہا کا کام ہوتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح معنوں میں ایک رکعت پڑھی ہے تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، اور 10 نمازیں جو ہیں حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل اوقات صلاۃ کی تعلیم دینے کے لیے آئے نا کہ حضور یہ وقت ہے فجر کا کہاں تک، یہ ظہر کا کہاں تک، عصر کا کہاں تک، مغرب کا کہاں تک، عشاء کا کہاں تک، تو انہوں نے 10 نمازیں پڑھیں، 5 نمازیں اول وقت میں پڑھا دی اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھا، اور بدلا دیا گیا حضور کہ اب صبح صادق سے لے کر مثلا سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت، اسی طرح بھی اب دیوال کے ہونے کے بعد سے لے کر ماشاءاللہ تقریباً 3:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے، اسی طرح عصر کا وقت جو ہے جی سورج ڈوبنے تک ہے، لیکن یہ نہیں کہ سورج پیلے ہونے کے بعد نماز مکروہ ہو جائے، اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد شفق احمر کے ڈوبنے تک عشاء کا وقت ہے۔ اچھا اسی طرح عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لی جائے، ورنہ فجر صادق تو صبح صادق تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تعلیم جب دی گئی تو 10 رکعتیں حضور پاک نے 10 نمازیں جبریل علیہ السلام کے پیچھے بھی ادا فرمائی، اور اسی طرح ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی تشریف لے آئے۔ نماز ہو گئی، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے، نماز اللہ کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے جو مسجد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مسجد رسول اور مسجد قباء، یہ تو آپ نے دیکھی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے مسجد ضرار بنائی، اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ یہ مسجد اصل میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ابھی عامر شام کا ایک بہت بڑا یہودی راہب تھا، یہودیوں کا عالم تھا، اس نے منافقین مدینہ سے رابطہ قائم کیا کہ اسلام کو تو بڑی طاقت مل گئی، اب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، پھر خیبر آ گئے، پھر خیبر سے نکالا گیا، اب ہمیں جزیرہ عرب سے بھی نکال کے باہر پھینکا جا رہا ہے، تو ہم تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو اب ہم کھل کر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، مسلمانوں کے اندر مل جائیں، مسلمان بن کے رہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا بھی تو کوئی مرکز ہو، ہمارے پاس بھی تو کوئی مرکز ہونا چاہیے، اس لیے تم لوگ ایک مسجد بناؤ، اور شو یہی ہوگی یہ مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی قباء کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، کوئی مدینہ پاک کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، چلو بھی درمیانی مسافت میں ایک اور مسجد بن گئی کہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے۔ اور انہوں نے تبوک کے جانے سے پہلے حضور پاک سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ ہماری مسجد کے افتتاح فرما دیں، ایک دفعہ آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ پھر برکت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں تبوک کے مسئلے میں مشغول ہوں، تبوک سے واپس آنے کے بعد غور کیا جائے۔ جب حضور واپس آ گیا تو حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو منافقون نے مسجد بنائی۔ حضور پاک نے مالک اپنے دخشن آپ کے صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد کو جلا دو، توڑ جاؤ۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى
الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدین نے جو مسجد بنائی ہے یہ کفر ہے، نفاق ہے، مومنوں کو لڑانے کا ایک اڈا ہے، یہ بالکل اللہ اللہ کے رسول کی دشمنی ہے. یہ بڑی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیک ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی بھی قدم نہ رکھیں. آپ کا مقام وہ ہے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہ مقام ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مسجد کو بھی چلا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اب کچھ لوگ جو تھے بالکل جنہوں نے نفاق کیا تھا منافق تھے اور تبوک میں نہیں گئے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ تھے مخلص، پکے مومن، سچے اندر باہر تھے، لیکن غلطی ہو گئی، بیچارے وہ تبوک نہیں جا سکے. ان میں 3 صحابہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو سیاہ ستہ کی حدیثوں میں بھی موجود ہے. کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور معاویہ بن ربیع، یہ 3 آدمی تھے بڑے پکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے تو اب کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں حضور کی خدمت میں، حالانکہ میرا کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے میں گیا، اور کہتے ہیں کہ فتبسم، حضور مسکرائے، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ناراض، پیار کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے اور غضب کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہاں کعب کیا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما فی عذر، حضور خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہیں، میرے پاس مال تھا، دولت تھی، سواری تھی، پیسہ تھا، سب کچھ. حضور کوئی عذر نہیں، بس میں یہی شیطان کے وساوس کے دھوکے میں آ گیا کہ آج جاتا ہوں اور صبح جاتا ہوں اور رات نکلوں گا اور کل نکلوں گا اور میرے پاس اتنے تیز گھوڑے ہیں تو میں فوراً جا کے قافلے کو پکڑ لوں گا. بس کرتے کرتے میں رہ گیا اور قافلہ چلا گیا، میرا عذر کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ سا کہا کہ کعب نے سچ کہا، جھوٹ نہیں بنایا، بہانہ نہیں بنایا. حضرت کعب کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو یار، سب لوگ آئے کہ اس نے کہا کہ حضور سے معافی لے گئے، تم بھی کوئی قسم شسم کھا لیتے، حضور معافی مانگ لیتے تو اللہ تو معافی دے دیتے نا، یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق سے آدمی کو، سچ سے نجات ملتی ہے، جھوٹ آدمی کو ایک نہ ایک وقت ہلاک برباد کرتا ہے. سچ سچ ایک غلطی کی اور پھر حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں ہو؟ انہوں نے کہا اور بھی 2 صحابی ہیں، ہلال ابن امیہ، معاویہ بن ربیع، انہوں نے بھی سچ کہا ہے. ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا بھی اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کرے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو مقاطعہ، کہ ابھی ان 3 آدمیوں کے ساتھ بات کی، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا سب بند. حتیٰ کہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اپنے گھر والیاں جو ہیں، بیویاں جو ہیں، اولاد، بیوی بیٹی، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. ان 2 صحابہ نے، حضرت ہلال نے اور حضرت معاویہ بن ربیع نے آدمی بھیجے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بوڑھے آدمی ہیں، عورت کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو ہم عورتوں کو رکھ لیں ورنہ ان کو بھیج دیں وہاں باپ کے گھر. حضور نے ان کو اجازت دے دی، لیکن کہا کہ بولنا نہیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ تم بھی جا کر اجازت. انہوں نے کہا میں آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ علیہ کی اجازت، تم گھر چلی جاؤ کیونکہ تم جوان عورت ہو، میں جوان آدمی ہوں، خدا نہ خاصا صبر نہ کر سکیں، پہلے اللہ اللہ کے رسول ناراض ہیں، کسی اور غلطی میں ہم مبتلا ہو، تم بھی جاؤ. اب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اسی مقاطے پر کہ پورا مدینہ منورہ میں کوئی بندہ نہیں جو ہم سے بات کرے. کسی کو اللہ نے قرآن میں دیا،
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے، جب ان پر ان کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور ان کا جینا بھی تنگ ہو گیا، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بات نہ کرے کوئی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے 2 صحابی جو تھے وہ تو خیر بوڑھے تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے بیچارے کہ کوئی بولتا نہیں، سلام کرو کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن میں جوان آدمی تھا، میں آ جاتا تھا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو بھی نہ بولے، میں تو زیارت کر دیتا ہوں نا، چلو حضور نہیں بولتے. اور کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا کہ میں یوں دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، کبھی محبوب دیکھتا بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے، لیکن جب میری نظر پڑتی تو حضور فوراً تھا کہ محبت جب ہو نا، ہم نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نہیں، ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا جی. بس ہاتھ چوم لیے، 12 ربیع الاول کو جھنڈی لگا دی، سبحان اللہ، جنت میں گھر بن گیا. خلاص ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، قرآن پڑھنے کی، عبادت کرنے، ہمیں کیا ضرورت ہے. ہمارے اتنا تھوڑا کام ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ کتنا احسان کرتے ہیں، نام آتے ہیں اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں، 12 ربیع آتی ہے جھنڈی لگا دیتے ہیں، معراج کی رات آتی ہے کیا گمراہ بھی کراتے ہیں. ماشاء اللہ. اور کیا چاہیے اللہ کے نبی کو ہم سے، ہمارا تھوڑا احسان ہے حضور کا. ہم نے محبوب بنایا نہیں نبی صاحب کہ ٹھنڈے دل سے ہمیں ماننا چاہیے. ایک لڑکی سے محبت ہو جائے، دیکھو کتنی قربانیاں دیتے ہو. 8 گھنٹے جو اس کی سڑک کے اوپر کھڑا ہونا پڑے، گلیوں میں کھڑا ہونا پڑے، کھڑا ہے کہ ادھر سے گزرے گی دیکھوں گا. بس سٹاپ وہ بھی اسی سے بس سے بیٹھتی ہے اور میں نے بھی یہیں کھڑا ہو کے انتظار کرنی. کھڑا ہے، چل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، کپڑے بھیگ گئے ہیں، انسان کے بجائے بیچارہ بندر نظر آ رہا ہے، لیکن انتظار ہے کہ محبوبہ آئے گی. اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی اور تو کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے گھر کے پیچھے، آپ جو ہے حمام میں کھڑے ہو جائیں تو ساری رات حمام میں بھی کھڑا رہے گا، بدبو سے مر جائے کھڑا رہے گا. محبوبہ کا حکم ہے، محبوبہ سے ملنا ہے. اپنے گھر میں کپڑے نہ ہوں، وہ کہے کہ سوٹ لانا ہے، بالکل بالکل جا کے چوری کرنی پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے، رشوت کھانی پڑے، محبوب کا حکم ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو محبوب نہیں بنایا. اگر ہمیں حبیب کبریا محبوب ہوتے نا تو ان کی ہر ادا پہ ہم جان دیتے. پھر مسئلے نہ پوچھتے مولوی سے کہ جی یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے یا غیر ضروری. اچھا جی اگر یہ لفظ ہم نہ پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں نا؟ ہاں جی کوئی حرج نہیں، بالکل. آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں. ہم سب اسلام سے نکل جائیں تو خدا کو کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ہم نے رہنا ہے تو پھر تھوڑا سا لحاظ. اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، دیکھو نا جی ایک آدمی عہدہ لیتا ہے، گورنر بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، حلف وفاداری اٹھاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا نہیں کافروں کا کیا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی کا اسکینڈل بن گیا، ان کے نزدیک زنا اسکینڈل کیوں بن گیا؟ ان کے نزدیک تو بھائی کوئی زنا ہے ہی نہیں، نہ شراب ہے، نہ زنا ہے، نہ شباب کباب، کوئی چکر نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ کہتے کہ نہیں، جب یہ آدمی پریزیڈنٹ کے عہدے پہ آ گیا ہے، منسٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے، سینیٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے، یہ اب پبلک کا نمائندہ ہے، اب اس کا کردار جو ہے اس کا اثر پبلک پر پڑتا ہے. اب یہ غلطی نہیں کر سکتا. پہلے جو اس نے منہ کالا کیا ہے کرتا رہے، جب نوکری ختم ہو جائے جا کے پھر 2000 دفعہ منہ کالا کرے. لیکن جب اس نے حلف اٹھائے اور قوم کا اتنا بڑا نمائندہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے؟ ہم نے بھی تو آخر کوئی حلف اٹھایا نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دن میں 5 دفعہ اس کو دہراتے ہیں. ایک ٹھنڈے دل سے غور کریں. آپ مولویوں کی باتوں میں نہ بگڑا کریں، لیکن یہ غور کریں کہ کیا اگر واقعی ہمیں حضور سے عشق ہے، حضور سے ہمیں محبت ہے، حضور ہمارے محبوب ہیں،
हमने तो अपने असातिज़ा को देखा है कि पीर अली पे जब जाते थे ना तो कहते भाई गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो। हाँ भाई क्या? हमने कहा भाई अब आगे तो मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि सवारी पे सवार हो के मदनी पाक के शहर में जाऊं, यहाँ से पैदल। तो अल्लाह के बंदे कोई शरीयत में मना? हमने कहा कोई मना नहीं शरीयत में, लेकिन बात आदत। इसीलिए जब अब्दुल हमीद मुराद जिसने हरम नबवी बनाया है मस्जिद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब आए तो बताया दुनिया का एक बादशाह था। उसने कहा कि जब मैं स्टेशन मदीने पे उतरू, आपने देखा होगा कि अभी तक वो स्टेशन मौजूद है। आप जब मक्का आते हैं ना तो रास्ते में आपने देखा होगा कि स्टेशन का अभी तक वो आसार मौजूद हैं और कुछ डब्बे गाड़ी वाड़ी के टूटे फूटे भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ आके उतरा वो, तो उसने कहा कि यहाँ से मेरे हाथ पांव जो है ना जैसे मुजरिम को बांधते हैं रस्सी में बांध लो और घसीटते हुए ले जाओ मोहम्मद मदनी के रोज़े तक कि मैं मुजरिम हूँ अल्लाह के दीन का। ऐसे ले जाओ, ये नहीं कि बादशाह बना के ले जाओ, मुझे मुजरिम की हैसियत में घसीटते हुए ले जाओ कि हम तो मुजरिम हैं, हमने क्या हक अदा किया है हजूर पाक। हालांकि दुनिया का बादशाह था, लेकिन सोच देखो कितनी थी। और उसी तरह आया, रस्सी बंधवा गया। हमने मेरा भाई कभी सोचा नहीं, ये आपकी मर्जी है। हमें जैसे असाउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मौलवी वकील हमें कहने की आदत पड़ गई है, इन्हें सुनने की आदत पड़ गई है। हम कहते कहते मर जाएंगे, सुनते सुनते चले जाएंगे, बात जहां थी वही रहे। मसला तो हो गया है वो। बहरहाल अब देखें, ये है मकाम कि देख रहा है कि हजूर देखते हैं, वो कहर से देखते हैं, देखते तो हैं। तेरी शायद में क्या अजीब बात, कहते वो कहर से देखते हैं, नाराज होकर देखें, देखते तो हैं। मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में, किसी की निगाह में तो हूं, चलो गजब से सही। कहते हैं जनाब इसी हालत में 40 दिन गुजर गए, मुकाता जारी है। मलिक गस्सान बनु गसासेना के बादशाह ने खत भेजा और अपना काबिल भेजा काब इब्न मालिक को, चूंकि काब इब्न मालिक को बड़ा हदीस हकीम नसीब आती। उसने खत भेजा कि काब मुझे पता चला है कि तेरा नबी तेरा सरदार तुझसे नाराज है और तेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है कि 40 दिन से पूरा मदीना बाइकाट है, लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उसके मजहब को, उसके शहर को, उसके दीन को छोड़कर फौरन मेरे पास पहुंचो। यहां मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ी वजारत का ओहदा देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे जैसे आदमी को अल्लाह के नबी ने जाय कर दिया, तुमको जाय करने वाले आदमी। हज़रत काब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह ये मेरा एक और इम्तिहान। आप सुने काब की जरा दिल से पत्थर रख के उसका वजन करें थोड़ा। हजरत काब कहते हैं कि मुझे ये नहीं कि बादशाह ने मुझे लालच दी है, विदारत दी है, मेरे पाँव डगमगा जाएंगे। कहते नहीं, मैं इस बात पे रोने लग गया कि या अल्लाह मेरा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि काफिरों को मुझसे उम्मीद हो गई है। अगर मेरा ईमान कभी होता तो काफिर मुझे पैगाम ही क्यों भेजता, जरूरत ही क्यों करता पैगाम भेजने। उसने जो मुझे पैगाम भेजा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा ईमान इतना कमजोर है कि काफिरों को मेरे बारे में उम्मीदें पैदा हो गई है कि शायद ढीला हो जाए। तो मैंने उसका खत को लिया और टुकड़े टुकड़े करके सामने आग का तंदूर जल रहा था उसमें डाला और मैंने कहा कर दिए इला मालिक, जाओ अपने बादशाह से कह देना कि काब इब्न मालिक का यही जवाब है, मोहम्मद मदनी के शहर में मैं ईड़ियां रगड़ते हुए मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। हजरत काब फरमाते हैं कि मैं अपने घर की छत पे बैठा था, नमाज पढ़ रहा था और अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल। अब दो सहाबी वहां से चले, एक घोड़े पे दौड़ा और एक पैदल दौड़ा कि भी हम जाके मुबारक दें आपको, भी मुबारक हो गई, मुबारक हो तुम्हारी वो तौबा कबूल हो गई है। लेकिन वो कहता है कि जब उस नौजवान ने देखा ना कि वो तो घोड़े पे जा रहा है, लाजमी बात है वो पहले पहुंच जाएगा, तो उसने दूर से पुकारा या काब अबशिर, या काब अबशिर, मुबारक हो। उसकी आवाज मुझे पहले पहुंच गई, घोड़ा बाद में पहुंचा। तो जब वो आया तो मैंने कहा इसकी आवाज पहले पहुंची थी, मैंने अपने सारे कपड़े निकाल के उसको मुबारकबाद के एवज में दे दिए और उसके बाद मैं दौड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और सबसे पहले कहते हैं कि तलहा इब्न उबैदिल्लाह सहाबी थे, वो खड़े हुए और उन्होंने मुझे मुबारक दी। कहता खुदा की कसम में तलहा का ये एहसान नहीं भूल सकता कि वो सबसे पहला शख्स था जो मुझे मुबारक दिया।
اور میں نے دیکھا اب حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے. اب ان کی مسکراہٹ میں ناراضگی کے بجائے محبت تھی. اور فرمایا ابشر یا کعب ان اللہ تبارک و تعالی قبل توبتکم, تمہاری توبہ اللہ نے منظور فرما لی ہے, تمہیں کافی. اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے ہیں, مہربان ہیں, راضی. یہ عظیم واقعے کے بعد یہ وہی سن ہے, یعنی اب سن 8 ہجری جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے, اس میں بی بی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا, سب لوگ آ گئے, حضور نے خطبہ پڑھا. صحابہ کہتے ہیں اور اس میں منافق بھی آ گئے. تو منافق تو آ جاتے تھے نا مسجد میں. حضور نے خطبہ پڑھنے کے بعد اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ قم یا فلان, قم یا فلان, قم یا فلان, فلان اٹھ سے نکل جاؤ مسجد سے, تو منافق فسماه 36 شخصا من المنافقین. حضور نے 36 منافقوں کے نام بتلا کے ان کو مسجد سے نکال دیا. اس سے بڑی بات ان کے لیے کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے فضیلت ہو گئی کہ تم منافق ہو نکل جاؤ. اور ان کا راز جو تھا وہ بھی ختم, بھانڈا پھوٹ گیا, تو ذلت ہو گئی. اسی ذلت کو دیکھ کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا نا جی, اس کو ایسی بیماری گری کہ وہ بستر پہ گر گیا, اور اسی غم میں وہ گھل گھل کے مر گیا. لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے, حالانکہ وہ رئیس المنافقین ہے, سب منافقوں کا سردار جو تھا عبداللہ ابن سلول, شدید جب مرنے کا وقت آیا نا, اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں تو میرے پاس تشریف. اب سیرت کا اندازہ کریں, حضور کی رحمت کا اندازہ کریں, حضور کے کرم کا اندازہ فرمائیں. حضور آگے اتنا بڑا دشمن ہے, سارے منافقوں کا سردار ہے, بیمار ہے, مر رہا ہے, بلاتا ہے حضور سرکار آگے. اور جب حضور آئے تو اس وقت مرنے کے بالکل قریب تھا. اس وقت بھی کہہ رہا تھا این حلفائی الیہود این حلفائی بنو قریظہ, آئے یہودی کدھر گئے, آئے وہ یہودی کدھر گئے, یرفعونی, میری شان اونچی کرتے, میرا نام اونچا کرتے, مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اس موت کے وقت بھی بدبخت یہودیوں کو یاد کر رہے ہیں. اور حضور سے کہنے لگا کہ ایک تمنا ہے میری, اگر آپ مان لیں کہ آپ جو ہے اپنا قمیص مبارک مجھے دیں, اسی میں مجھے کفن دیا جائے اور جنازہ بھی آپ میرا مان. حضور نے فرمایا تم ہو تو منافق, آخر وقت تک یہود کر رہے ہو, لیکن بہرحال تم نے سوال کیا ہے تو میں دے دوں گا. اور حضور پاک تشریف لے آئے اور اس کے بیٹے سے کہا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ بیٹا جو ہے پکا مومن عاشق کے رسول اللہ. اور فرمایا کہ جب تمہارے باپ مر جائے تو میرا قمیص لے جانا, اسی میں اس کو دفن دے, اسی میں کفن دے. وہ آیا, حضور نے قمیص دے دیا. اصل بتایا یہ تھا جس کو بہت سارے علماء نے تو ذکر نہیں کیا, لیکن بعض محققین جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ قمیص دینے کی دراصل وجہ اور جنگ بدر میں جب حضرت عباس حضور کے چچا قید ہوئے تھے تو جنگ میں کپڑے پھٹ گئے, تو حضور پاک نے کہا بھی کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو, کوئی قمیص ہو تو میرے چاچا کو دے دو, چلو کپڑا تو پہن لینا, قیدی تو ہے, بہرحال چچا تو ہے, کیا قیدی ہے کافر ہے. تو کسی کا قمیص حضرت عباس کو آ نہیں رہا تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا, ابی ابن سلول رئیس المنافقین, اس نے اپنا کرتا دیا تو وہ ان کو پورا آ گیا. تو حضور پر احسان تھا کہ اس نے اپنا قمیص میرے چچا کو دیا. حضور چاہتے تھے کہ میں زندگی میں بدلا ادا کروں تاکہ قیامت میں کسی امید میں نہ رہے. اور اللہ کا نبی کسی کا احسان ہے. اور یہ بھی سیرت کا پہلو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ جواب دیں, صحابو, تاکہ کوئی ہدیہ دے, کوئی چھوٹا دے, کوئی تھوڑا دے, وہ بہت دے, بات یہ نہیں ہوتی. ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قیمتی بھی ہو, تاکہ اس سے تعلق جو ہے بڑھتا ہے. کوئی احسان کرے تو ہر جزا الاحسان الا الاحسان, اس کا بدلہ پھر احسان کے ساتھ ملتا. خیر جب جنازے کا وقت آ گیا, مر گیا ہوں,
جب مر گیا اس کے بیٹے نے اطلاع دی تو نے فرمایا ٹھیک ہے جنازہ لے آؤ. لوگ کھڑے ہو گئے, صفیں بن گئی, جنازہ تیار ہو گیا. اور حضور جنازے کے لیے حضرت عمر انہوں نے کہا لالا تو سن لے آئے حضور اس کا جنازہ نہ پڑے, آپ کو نہیں پتا یہ ظالم منافق دشمن اس نے عہد میں کیا کیا, بدر میں کیا کیا, بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا بدبخت, یہودیوں سے گڑھ جوڑ کرنے والا بدبخت, اور یہ وہی بدبخت نہیں جس نے کہا تھا میں وجہ المدینہ یخرجن اللہ عبد من الاذل, حضور اس دشمن کا جنازہ پڑھا رہے. حضور نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ, جنازہ پڑھا. میں نے کہا حضور نہیں اس کا جنازہ نہ پڑھا, یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر, ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, اس لیے میں مانگتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں اس دن میرے اندر کہاں سے ایسی جرات آ گئی کہ میں ساری زندگی پریشان رہا, میں نے حضور کو کپڑے سے پکڑ دیا اور مسلح سے کھینچنا شروع کر دیا. حضور ایک ظالم کا جنازہ نہ پڑا اور حضور حیران کھڑے کہ عمر مجھے کھینچ رہا. حضرت عمر نے کہا حضور اللہ نے آگے فرما دیا کہ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی بخشش مانگے ان کو اللہ ہرگز دیں گے. اللہ کسی دین سے نکلنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. میں کہا حضور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں بخشش نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے کہا نا کہ 70 دفعہ مانگو نہیں کروں گا, میں 70 سے زیادہ کروں گا. رحمت ہے کراتا رحمت نے کہا فرمایا اللہ نے کہ 70 دفعہ مانگو یا نہ مانگو تو ہم 70 سے زیادہ مانگ لیں گے, شاید اللہ راضی ہو جائے. حضور نے کہا میں کیا کروں. اب دیکھیں اس کا نام ہے وہ ایک مقام تھا. دوسرا کام دیکھیں گے جب حضور نے اللہ اکبر کہا تو حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. بات کو سمجھیں, اپنے ذہن و عقل میں رکھیں. ایک ہے مشورہ دینا, ایک ہے اطاعت رسول, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا. مشورہ تو دے دیا کہ حضور دشمن ہے, پکڑ لیا حضور کو. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ تعالیٰ اب آج کے بولا جرأت, میں اپنی جرأت میں ساری زندگی تعجب کرتا رہا کہ اللہ کے نبی کو پکڑ لوں اور حضور بھی مجھے کچھ نہ کہے ورنہ حضور ڈانٹ دے. حضرت عمر کا بڑا مقام ہے لیکن حضور کے سامنے کیا ہے. لیکن جناب آپ اندازہ کریں کہ جب حضور نے شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ نہیں کہ نکل گیا ہوگا جیسے میں تو نہیں پڑھتا تھا. کہا نہیں جب نبی پڑھ رہے تو اب پڑھنا پڑے گا, اب انکار نہیں ہو سکتا, اب کڑا بھی کیوں نہ پڑے گا. یہ بھی اطاعت رسول, یہ بھی اطاعت امیر. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جب حج پہ گئے, حضرت عثمان جب حج پہ گئے نا تو مقام عرفات میں جب آپ نے نمازیں پڑھے آپ نے کہا بھی میں 4 رکعت پڑھاؤں گا. صحابی کھڑے ہو گئے اور نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے, تم 4 رکعت پڑھو گے. ہم نے کہا کہ ہاں حضور مدینے سے آئے تھے, حضور تو مسافر تھے. اب میں نے تو شادی کر لی ہے مکے میں, مکہ میرا گھر ہو گیا ہے, میں تو مسافر نہیں ہوں, میں کیسے 2 پڑھوں. میں 4 پڑھوں گا. صحابہ کہتے نہیں 2 پڑھو, کہتے نہیں میں 4 پڑھوں گا. جب حضرت عمر کھڑے ہوئے 4 پڑھانے کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہوئے پڑھ کیا آپ امیر ہے خلاص, خلیفہ راشد ہے, اب جو حکم دے گا تعمیر ہو. مشورہ دینا, مسئلہ پیش کرنا, رائے میں اختلاف پیش کرنا, یہ تو کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بری بات نہیں. یہ ہر آدمی کو حق ہے نا رائے دینے کا, ہر آدمی کو حق حاصل ہے رائے دینے کا. تو اسی طرح رائے آپ دے سکتے ہیں. لیکن جب کوئی امیر خلیفہ راشد علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین وہ فیصلہ کرتے ہیں اب انکار نہیں ہو سکتا, اب تو ماننا پڑے. تو بہرحال حضور نے جب جنازہ پڑھا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا محبوب جو رائے جو فیصلہ عمر نے عرش پہ کیا میں نے عرش سے اسی کو منظور کر لیا ہے. ایسے بدبختوں کی کبھی نماز نہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوں, نہ ان کے لیے کبھی بخشش مانگیں. یہ تو کافر ہیں, یہ تو فاسق ہیں, ان کی نماز نہ پڑھائیں. بلایا تو عمر کو کہ عمر اللہ نے تو تیری بات مان لی بھائی. اب دیکھیں کہ علماء نے یہاں کیا بیان لکھا, تو حدیثین فقہا نے کیا بات لکھی. اب ہم تو حدیث اسی طرح پڑھ کے چلے جائیں گے نا کہ اللہ نے حضرت عمر کی تجویز قبول فرما لی, آئندہ کے لیے حضور کو روک دیا گیا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ان کا کام ہے فقہا کا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ آیتیں جو ہیں 2 منٹ پہلے اتار دیتے تو حضور جنازہ نہ پڑھتے. جب جنازہ نہیں پڑھنے دینا تھا, ہاں جنازے سے روکنا تھا, 2 منٹ پہلے بھی جبریل آ جاتا, جبریل تھک جاتا. لیکن جبریل 2 منٹ پہلے نہیں آیا, جنازہ ہو گیا, جبریل بعد میں آیا. وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں راز تھا. اللہ یہ چاہتے تھے کہ اب محمد مدنی کہہ چکے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا, اور عمر کہتا ہے کہ نہ پڑھاؤ. اگر ہم نے پہلے روک دیا تو بات میرے نبی کی رہ جائے گی. ابھی تو نبی کی بات پوری ہونے دو نا, بعد میں فیصلہ سنا دیں. ابھی اللہ کے نبی کی بات تو پورا ہو جائے. ابھی تو جو حضور کے منہ سے نکل گیا ہے وہ محبوب نے کہہ دیا ہے کرنے. اگر یہ سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ نہیں کرنا, یہ ہوتا ہے مقام, اسی کا نام ہوتا ہے تفقہ, اسی کا ہوتا ہے فقہ, اسی کا نام ہوتا ہے فقہ الحدیث. کہ بھئی حدیث پاک سے لفظ تو آپ پڑھ لیے, لفظ تو میں نے بھی پڑھ لیا, لیکن مسئلہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس واقعے کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا بھائی 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی, یہ حج فرض ہو چکا ہے, تم حج کے لیے چلو. سب سے پہلے سال جب حج کے لیے بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر کو بھیجا, آپ نے فرمایا تم امیر الحج ہو, تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں, اور اپنی نگرانی میں جا کر سب کو حج کرائے. اور حضرت ابو بکر قافلہ لے کے چل پڑے, بڑے قافلے. اسی کے اصلاح میں یعنی صاحب کا درس میں نے عرض کیا تھا, یہ 9 ہجری کا جسم ہے, اس کو عربی عامت الوفود بھی کہتے تھے کہ یہ وفود کا سال ہے, بڑے بڑے وفد آئے. تو بنو تمیم کا وفد آ گیا. بنو تمیم کا جو وفد آیا, اللہ کے بندے جو آئے, ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, پوچھتے پوچھتے کہ حضور پاک کا گھر کہاں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ گیا, اخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد, محمد پاک باہر نکلو, باہر نکلو. حضور حیران, یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو بلانے کا؟ حضور باہر تشریف لے آئے, دیکھا تو بڑا وفد کھڑا ہے. کون ہو بھائی؟ یہ بنو تمیم میں کیوں آئے ہو؟ یہاں نہ تفاخر ہو نہ تبادلہ, ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے, اپنے فخر و مباحات بیان کریں گے. لیکن رحمت دو جہاں ہیں, برداشت کرتے ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی دیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرا مدنی محبوب, جو لوگ تیرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں ان کو عقل نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ صبر کرتے, اگر یہ صبر کر کے کھڑے رہتے, انتظار کرتے, جب آپ ان کی طرف آتے تو پھر بات کرتے, پھر اپنی بات کہتے. یہ ادب کا طریقہ تھا, یہ طریقہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جا کے کہو کہ اخرج اخرج. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حضور کی زندگی ہے, حضور موجود ہے, اس وقت بھی گھر سے باہر پکارنا منع ہے, جب تک حضور خود نہ آئے پکارو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, حضور کی زندگی میں گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا منع ہے, اور تم اپنے ملک میں میلاد بنا کے بلا لو, تو یہ جائز ہے؟ یہی عجیب بات ہے کہ جہاں مرضی آئی دیکھ بتائی حضور آ گئے. اور ایک وقت میں اگر 10 لاکھ جگہ پر میلاد ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ حضور پہنچ گئے.
اور چلو بھائی ان 10 لاکھ میں جو زیادہ پیارے ہوں گے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہوں گے، جو 10 لاکھ میں 10 تو ہوں گے. اچھا، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو جو روزے پہ لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہر جگہ ایک مثالی چیز ہے، ایک تصور ہے، تخیل ہے، حقیقت نہیں. بس عجیب باتیں ہیں. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ وَذَائِقُونَ. ہر آدمی نے جو ایک دین اختیار کر لیا ہے نا اسی پہ ڈٹا ہوا ہے، سوچنے پر بھی تیار نہیں کہ میں حق پر بھی ہوں کہ نہیں. میں ٹھنڈے دل سے غور تو کروں کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سچ ہے تو سچ ہے، کوئی غصے کی بات تو ہے ہی نہیں. اللہ نے علم جو دیا ہے، تعلیم دی ہے، سوچ تو لوں نا میں. اللہ کے پاس تو حکم دیتا ہے کہ میرے بندی پاک کو گھر کے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی خبردار آواز مت دو، اور اتنی زور سے مت کرنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے. اگر تمہاری آواز بھی ذرا بے ادبی سے اونچی ہو گئی تو میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں. حضور ہاں یہ نے کہا کہ ہم مقابلہ کرتے تھے، تو کہتے تھے اتفاق اور تبادل کہ جی ہم اپنا بیان کرتے ہیں تم اپنا بیان کرو. ہم نے کہا حضور ہمارا خطیب پہلے تقریر کرے گا. تقریر کرو. اس نے جناب یوں تقریر شروع کی کہ بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے. حضور نے اس کے بعد جب وہ خاموش جان فرمایا ثابت بن قیس جواب دو. ثابت بن قیس کھڑے ہو، انہوں نے کہا کیا تم فخر کرتے گھوڑوں پر، لڑائی پر، قوم پر؟ نحن نفتخر برسول اللہ. ہم تو یہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ. نحن نفتخر بالصلاة، نحن نفتخر بالمدینہ، نحن نفتخر بالاسلام، نحن نفتخر بالدین. ہم تو دین کے ساتھ فخر کرتے ہیں. قوم کیا ہے، نسب کیا ہے، وطن کیا ہے؟ جب تقریر ختم کی تو کہنے لگے خطیبکم خیر من خطیبنا. بھائی تمہارا خطیب جو ہے نا مسلمانوں کا ہمارے خطیب سے اچھا ہے. اچھا اب ہم شعروں میں مقابلہ کریں. آپ نے شاعر کو کھڑا کر دیا، اس نے شعر پڑھے. حضور نے کہا حسان تم جواب دو. حضرت حسان نے حضور کی مدح میں قصیدہ پڑھا. اب جب ختم ہوا تو کہنے لگے شاعرکم خیر من شاعرنا. بھائی ہم مانتے ہیں آپ کا شاعر بھی ہم سے اچھا ہے. چلو حضور ہم نے مان لیا، آپ اسلام لاتے ہیں. یار سب کے سب مسلمان ہو گئے. بنو تمیم کا 25 سال مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے بنو عامر ایک قبیلہ تھا، وہ وفد ہے بہت بڑا قبیلہ تھا. ان کے سردار تھے عامر ابن ابی طفیل اور اس کے ساتھ تھا اربد ابن قیس. یہ دونوں بڑے لوگ تھے اور بڑے جنگجو، بڑے بہادر. قبیلے کو ساتھ لے کے آئے. اصل وجہ یہ تھی کہ ہر طرف سے اسلام پھیل گیا. اب ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ کر رہا تھا کہ بھائی اب اکیلے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائیں. تو یہ جب آیا تو راستے میں دونوں مشورہ کرنے لگے. ابھی تو عامر نے کہا اربد بات سنو، میں تو قوم کی مجبوری سے جا رہا ہوں، مدینے مسلمان ہونا نہیں چاہتا میں. تو نے کہا یار سچی بات پوچھو تو مسلمان ہونا تو میں بھی نہیں چاہتا، میں بھی قوم کی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کیا کہ آپ نے کہا دیکھو بات سنو، ہم ہیں وفد، وفد کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی اور وفد کو غیر مسلح بھی نہیں کیا جاتا، ہتھیار بھی نہیں چھینے جاتے. میں اللہ کے نبی کو باتوں میں لگا دوں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دیں گے. انہوں نے کہا ہاں یہ بات. انہوں نے کہا بیٹی یہ جناب تیاری کر کے وفد آ گیا. حضور کے پاس بیٹھ گئے تو عامر ابن ابی طفیل نے کہا خالدی یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ علیہ مجھے ٹائم دیں. ہم نے سنا لا نہیں دیتا والا. اس نے دوبارہ کہا، اس نے 6 بار کہا، اس نے 4 بار کہا، اس نے 5 بار کہا. اب آئے حضور متوجہ ہیں، حضور فرمایا علیحدہ میں نے کیوں بات کرنی ہے کرو. اب جب حضور ادھر دیکھ رہے ہیں تو اربد کو دیکھ رہا ہے کہ اربد کو کیا ہو گیا، اشارے کر رہا ہے تو مجھے چپ ہو گئی، میں تو باتوں مشغول کر چکا ہوں نا حضور کو. اربد کیوں ہاتھ ہی نہیں ہلتا. خیر بہرحال جب واپس اسلام نہ لیا، واپس چلے گئے تو راستے میں اس نے عامر ابن ابی طفیل نے پوچھا. اس نے کہا اربد تمہاری ہماری بات تو طے تھی کہ بھئی میں حضور کو باتوں میں مشغول کروں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دو گے. اس نے کہا بدبخت، میں نے جب بھی تلوار پہ ہاتھ رکھا نا تم حضور کے سامنے آ جاتے تھے، تم ان سے پہلے تم آ جاتے تھے، میں کیا تمہیں مار دیتا؟ معلوم یہ ہوتا تھا کہ تم آگے آگے حضور ادھر ہو گئے تو سامنے میرے آتے تھے، تم کو تلوار کیسے مارتے؟ تم تو میرے دوست ہو. اس نے کہا واللہ، اس نے کہا واللہ میں کیا چپ رہا تھا، تم نہیں جانتے میں کتنا بڑا بہادر آدمی ہوں. انہوں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا، میں تو دور بیٹھا تھا. اور یہ عامر ابن ابی طفیل جو ہے
सलूलिया कबीला था, उबई इब्न सलूल जहाँ का था ना, वही कोई मुनाफिकीन, वहां एक सलूली औरत के घर में आया, रात को ठहरा। रात में ही अल्लाह ने उस पर ताउन का एक थोड़ा जो है मुसल्लत किया, अरबी में उसको कहते थे हुद्दा, थोड़ा मुसन्नत किया और सुबह तक जनाब वो बिल्कुल उस हाल में पहुंच गया कि मरने लग गया। लेकिन घर वालों को बुलाया, कहते मेरा घोड़ा ले आओ जल्दी, मुझे घोड़े पे बिठा दो। अबू तो फी बैत सलूलियत, अबू तो फिर बैत सलूलियत के मौत हैवान मिनल कुत्ते, एक जानवर जैसे इस कुत्ते से मर जाता है, इसी तरह मैं कुत्ते की मौत करूँ। यहाँ मुझे घोड़े पर तो बिठाओ, मैं जंग करूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा। और घोड़े पे बैठते बैठते गिरा मर गया वो तो ही। बाकी हरकत मैंने कैसे समझ गया, अभी वो अपनी कौम को तैयार कर रहा था सफर के लिए कि आसमान की बिजली गिरी और उसके बाद सिर्फ वही हरकत ने कैसे को मिट्टी में मिला दिया, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी कुरान में बयान किया, अल्लाह ने वाक़या दिया कि हम जब चाहते हैं तो हम उनको सवाए के साथ युजादिलूना, अल्लाह में जो झगड़े करते हैं उनको बिजली में जल्दी हम मार देते। अच्छा जब ये दोनों मरे ना तो पूरी कौम डर गई, उन्होंने कहा यार वापस चलो मदीने, हम तो मुसलमान होते थे, बदबख्तों का क्या हाल हुआ। तो वो वफद भी बनी आमिर का वापस आया, आके सारे का सारा मुसलमान हो गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो इस्लाम ले आए। अब उनके जाने के बाद जो है वफद आया बनी तमीम का, बनी कैफ। अच्छा बनु कैस में एक आदमी थे, उनके सरदार थे, उनका नाम था अहनफ इब्न कैस। अच्छा बनु कैस जो आए ना जी तो बात क्या आ गए, दो आदमी 4 आदमी मदीने में आ रहे हैं, भाई ना या रसूलुल्लाह, भाई ना या रसूलुल्लाह, हमारी बैयत करें, हमें मुसलमान करें, आ गए भागते आ रहे। अहनफ जो थे वो चले गए, जाकर सामान उतारा, गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, तैयार होके हजूर की दरबार में आए। हजूर ने फरमाया अहनफ मैं बड़ा खुश हूँ, तुम्हें अल्लाह ने जो 2 सिफतें दी है ना, अल हिल्म वल अनात, एक तो तुम्हारे अंदर हिल्म है और एक हौसला, हर काम को आराम से करना। ये ठीक है तुम्हारी कौम तो बड़ी जल्दबाज है, लेकिन तुमने ऐसा किया। और ये इतना बड़ा हौसले वाला शख्स था कि इसकी नौकरानी एक दफा गर्म पानी उठा के जा रही थी, तो उसका छोटा बच्चा 2 माह का सो रहा था, तो उसके हाथ से वो बर्तन गिरा तो उसका बच्चा जल के मर गया, लेकिन इसने एक लफ्ज भी नौकरानी से नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा हौसले वाला आदमी था। तो बनु कैस का वफद जो है ये भी मुसलमान। इनके जाने के बाद बनु मुसैलमा, बनु बनी हनफिया, इनका वफद जो है वो मुसैलमा कद्दाब जो था उसकी सरकर्दगी में आया कि ये 1 लाख तो इनकी सिर्फ फौज थी। ये यमामा के लोग थे, रियाद के इलाके में एक जगह है यमामा, बनी हनफिया, उस जगह के लोग। ये जब आया तो जब मदीने के करीब आ गए तो मुसलमान कहने लगा मैं तो नहीं जाता, तुम जाते हो तो जाओ, मैं तो नहीं जाता, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। वो चले गए, इस्लाम ले आए। अच्छा जब लोग आते थे, वफद आते थे, इस्लाम लाते थे, हजूर उनको कुछ न कुछ हदिया भी दे देते थे ताकि भी इनका दिल जो है मुतवज्जे हो, तालीम कल्ब हो। हजूर ने हदाया दिया, हलमा तुम कोई और भी है, उन्होंने कहा जी हाँ मुसलमान हमारे साथ है। वो ने कहा कि तुम यहाँ सामान छोड़ जाओ, मैं सामान की निगरानी कर दूंगा। अब बात रखे कि जी इतना बड़े काफले का सामान था, सारा लेकर उठाकर तो हमारे में आ जाते हैं मस्जिद में, तो वो सामान गया तो अच्छा अच्छी बात है, फिर भी तुम्हारा कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, ये हदिया उसको भी दे देना। जब उसको हदिया मिला तो कहने लगे अच्छा अल्लाह के नबी ने मुझे हदिया भेजी, चलो मैं भी जाता हूँ यार मुसलमान होने के लिए। फिर चलो, फिर आ गया नबी, कहने लगा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बात आप मेरी मान लेना तो मैं मुसलमान होता हूँ और मेरी 1 लाख का जो लड़ाका जवान है वो सब आपके कदमों पे कुर्बान होगा। क्या बात? और देखा ऐसा करें कि आप मुझे ये लिख दें कि आपके बाद जो खिलाफत है ना, खलीफा मैं बनूंगा। हजूर के हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, उर्जून, अरबी में कहते हैं उर्जून, छोटी सी शाख खजूर की। हमने फरमाया तुम अगर ये भी कहो ना, ये भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम खिलाफत की बात करते हो, जाओ भाग जाओ। अच्छा इस्लाम है खिलाफत लेकर मुसलमान होना चाहते हो? इस्लाम अल्लाह के लिए होता है, लालच के लिए थोड़ा होता है कि कल मुझे अगर आप ओहदा दे दे तो हम ठीक है कबूल करते हैं। मुझे नहीं है तुम्हारे इस्लाम को। खैर ये चला गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है
کہ گویا ساری دنیا کا سونا چاندی ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا، اور ان میں سے مجھے 2 کنگن جو ہیں پہنائے گئے ہاتھ میں سونے کے، اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اور سونے کے کنگن، فنفختہما، میں نے ان کو پھونک ماری، فصارا، وہ دونوں میرے ہاتھ سے نکل کے اڑ گئے۔ صاحب نے کہا فما اول کہا یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا کاذبان کذابان، 2 جھوٹے ظاہر ہوں گے میرے زمانے میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ ان کے زور کو نہیں چلنے دیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو ان 2 جھوٹوں میں سے ایک یہ تھا حسین بن القذاب، اور دوسرا تھا اسود انسی یمن میں۔ ان دونوں نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک آدمی تھا نحار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، مسلمان تھا، قرآن لکھتا تھا، بڑا نوجوان، بڑا ذکی، بڑا حافظ قرآن، بڑا عابد صاحب۔ یہ جب گیا واپس، اس کو مسلمہ ہی تھا، اسی علاقے کا، بڑی حنفیہ کا جہاں کا مسلمہ تھا، تو مسلمہ نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ نہار بات سنو، تم بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بھی پتا ہے، تمہیں قرآن کا بھی پتا ہے، اگر تم مجھے نبی مان لو نا تو میں تمہیں اپنا بادشاہ بھی بناتا ہوں اور اپنے ملک میں حصے دار بھی بناتا ہوں، سرداری میں بھی حصہ دیتا ہوں۔ وہ بھی اس دھوکے میں آ کے مرتد ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی مدینے میں کہہ رہے تھے نہ مسلمہ رسول اللہ کے، مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اب وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی توڑے، اور پھر مسلمہ کی بیعت ہو گئے، مرتد ہو گئے سارے کے سارے۔ انہوں نے کہا جب مسلمہ بھی نبی ہے تو ہماری قوم کا بھی ہے، تو ہم پھر اس نبی کو کیوں آنے، ہم اپنے نبی کو کیوں نہ مانے؟ یہ وہی مسلمۃ الکذاب ہے جس کے بارے میں حضور نے خواب دیکھا۔ اچھا، اس کا ایک عجیب لطیفہ بھی ہے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اپنے سارے ساتھیوں نے جو اس کے خاص یعنی بے تکلف لوگ تھے نا، جیسے آج کل ایک جدید اصطلاح ہے کہ یہ کچن کیبنٹ ہے، کچن کابینہ ہوتی ہے نا، خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ معاف فرمائے، وہ جو اس کے خاص لوگ تھے وہ جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دیکھو تم نبی بن گئے، ہم نے تو تمہیں مان لیا نبی، لیکن نہ تو تم پر کوئی وحی اتری، نہ تم پر کوئی کتاب آئی، نہ تم پر کوئی قرآن آیا۔ اللہ کے نبی تو وحی آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تم ٹھیک کہتے، وحی تو مجھ پہ بھی اترتی ہے، میں ٹھیک ہے سناؤں گا میں بھی۔ تو دوسرے دن جناب اس نے قرآن سنایا، اپنی برادری کے جو خاص لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ رات وحی مجھ پہ بھی قرآن میں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس نے کہا مجھ پہ بھی قرآن اترا ہے کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، کہ مجھ پر بھی وحی اتری ہے کہ فیل و فیل کیا ہوتا ہے، ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کسی اور کو نہ سنانا، جوتے مار مار کے گنجا کرتے ہیں، یہ کیسا قرآن ہے؟ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، یہ قرآن ہے مطلب؟ یہ تو ہم تیرے خاص ساتھی ہیں، ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تو بکواس کر رہا ہے، تو کوئی اور سنے گا تو کیا کرے گا؟ آئندہ نہ سنانا یہ بھائی، بس اپنی حد تک رکھنا۔ ایسے لوگوں کا بھائی بھی تو ایسا ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ جو نبی ہیں تو آپ کا بھائی، انہوں نے کہا میرے اوپر بھی فرشتہ اترتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا نام اس کا ٹیچی، کیونکہ نبی انگریزی تھا نا، تو فرشتہ کون تھا اترنا تھا، نوری فرشتہ بھی تو انگریزی اترنا تھا، تو ان پر جو فرشتہ اترا کرتا تھا وہ ٹیچی ہے۔ اچھا، اس فرشتے نے خبر کیا دی؟ اس نے خبر یہ دی کہ محمدی بیگم جو ہے تیری بیوی بنے گی، جیسے بی بی زینب کے بارے میں تھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ تیری بیوی ہے، اس نے بھی تو کوئی بھائی بنانی تھی نا۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو کہ محمدی بیگم اس کے رشتے دار تھے، اس کے رشتے دار تھے قریبی، تو اس نے جناب پیغام بھیجا۔ اس کو پتا چلا تھا اصل میں کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، یہ اس کے پیچھے پڑ گیا، تو اس نے پیغام بھیجا کہ یہ رشتہ دے دو، نکاح نہیں دیتے۔ اس نے بڑا زور لگایا کہ پیسے لے لو، دولت لے لو، رقبہ لے لو، انگریزوں سے جگیریں دلا دیتا ہوں، لیکن اس لڑکی کا رشتہ مجھے دو۔ وہ بھی کو پکے مسلمان تھے، انہوں نے کہا جو مرضی آئے گا تمہیں نہیں دیں گے، تمہارے جیسے جھوٹے مرتد کو کون لڑکی دے دے، تم تو کافر ہو، کافر کو ہم لڑکی دے دیں مسلمان۔ تو اس نے پھر یہ وحی بنائی کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے عرش پر کہ محمدی بیگم جو ہے وہ میرے نکاح میں آئے گی، اگر تم لوگوں نے میرے نکاح میں نہ دی تو 3 مہینے کے اندر اندر محمدی بیگم مر جائے گی۔
محمدی بیگم کو پتہ چلا، لوگوں نے ڈرایا، عورتوں نے ڈرایا، عورتیں تو بڑی رہی ہوتی ہے نا کمزور عقیدے کی، انہوں نے کہا بی بی مرنے سے تو بہتر ہے نا شادی کر لو، کیا ہے جائیداد بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اس نے کہا ملتے کو جا کے کہہ دو کہ اگر تو تم پہلے مر گئے تو تم جھوٹے ہو، اور میں پہلے مر گئی تو پھر میرا مذہب جھوٹا ہے، لیکن تم پہلے مرو گے، میں نہیں مرتی تم سے پہلے، 3 مہینے تو 3 مہینے رہ گئے، میں مرتی ہی نہیں تم سے پہلے۔ اچھا خدا کی شان ہے، مرزا مر گیا، محمدی بیگم رہ گئے، اللہ نے جھوٹے کو جھوٹا کرنا تھا بھائی، کی کیا فرشتہ تھا۔ تو بہرحال یہ مسیلمۃ بن الکذاب نے بھی دعوی نبوت حضور کی زندگی میں کیا تھا، اور اس کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ سے جنگ لڑی اور مرتدین کو اپنے کردار پر پہنچایا۔ اب یہ سارے واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو بکر قافلے لے کے حج کے لیے چل پڑے۔ ابھی وہ روانہ ہوئے اور اس کی سپاہی آ گئی۔ سورت توبہ کبھی اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ وہی وقت ہے جب سورت توبہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حتیٰ کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت اتنی جلدی میں اتاری گئی کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مشرکین کی ذلت تھی، ان کی فضیحت تھی، تو اس میں کون سی آگے رحمت کے فیصلے تھے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا جائے، آگے تو سارا ان کے ساتھ عذاب تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، سورت الانفال اور سورت توبہ چونکہ ایک سورت ہے تو صحابہ نے فاصلہ تو کر دیا، لیکن درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ اگر قیامت میں ایک سورت ہے تو ہم نے اکٹھی لکھ دی ہے، فاصلہ نہیں لکھا، اور اگر یہ 2 صورتیں ہیں تو ہم نے الگ الگ لکھ دی، فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ایک تو مشرکین سے برات کا اعلان کرو، دوسرا یہ اعلان کر دو کہ جنت میں بغیر کسی ایمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا، تیسرا یہ اعلان کرو کہ اللہ کے کعبے کا کوئی بغیر کپڑوں کے لباس طواف نہیں کرے گا، چوتھا یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، پانچواں یہ اعلان کر دو کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، اس وقت تک تو مکے میں حج حرم میں رہ سکتا ہے، معاہدے کے بعد نہیں رہ سکتا، اور جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی اجازت ہے، 4 مہینے کے بعد نکل جائے۔ یہ سارے احکام آ گئے، حج کے احکام آ گئے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ علی تم ایسا کرو کہ جلدی پہنچو، کیونکہ یہ بڑے اہم ضابطے اور اہم اعلانات ہیں، اور عرب کا عادت ہے کہ یا تو بادشاہ خود اعلان کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتے دار اعلان۔ حضرت علی یہ اعلان لے کے چل پڑے۔ ابھی حضرت ابو بکر راستے میں تھے کہ حضرت علی پہنچ گئے، فسلم علی ابی بکر، سلام کیا۔ ابو بکر نے پوچھا امیر ام مأمور؟ حضرت ابی بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور؟ اگر امیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آپ سنبھالے، میں آپ کے تابع ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا ابی بکر بل مامور، اللہ کے نبی نے مجھے امیر نہیں بنایا، امیر تو آپ رہیں گے، میں مامور ہوں، لیکن صرف مجھے حکم ملا ہے کہ ان چیزوں کا اعلان جو ہے وہ مکے میں اور مینا میں اور خاص میں تم نے کرنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب آپ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، مکے میں خطبہ پڑھ لیتے تو فرماتے کہ حضرت علی اب اعلان کرو۔ حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ یطوف بالبیت عریان، آج کے بعد کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ يدخل المشركون بالمسجد الحرام، اور پھر کوئی مشرک جو ہے اس مدت گزرنے کے بعد مسجد الحرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسلام نے، وہ معاہدے کی مدت پوری ہوگی، اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اللہ کا رنگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے گلی گلی، خیمہ خیمہ، کوچا کوچا اعلان کیا، بہت ہوتی ہے تاکہ میری آواز جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور خدا کی قدرت ہے کہ یہ ایک قسم کا اشارہ بھی تھا کہ سب سے پہلا حج پہلی ذمہ داری ہے، اور اس کا امیر کون بن رہے ہیں؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے کہ ان کے وزیر کون بن رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ قیامت تک یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے جو بعد میں طرح کے باطلہ نے جھگڑا بنایا کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ اللہ کے بندے بچوں کو نبی کی خلافت نہ ہوئی، کوئی شہنشاہیت ہو گئی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ گیا۔
یہ تو اللہ کی ہاں نبوت ہے، نبوت نبوت ہے، نبوت کی خلافت خلافت ہے، اس میں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو. اگر یہ تقرب ہی دیکھنا تھا تو سب سے زیادہ حقدار تو بی بی فاطمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی تشریف نہ لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. زندگی باقی تو بات باقی.